یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم اللہ تعالیٰ کا علم بھی یہی ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور بیٹی ہے یا بیٹا ہے، وہ تو ہم بھی جانتے ہیں، وہ تو ہم مشین کے ذریعے جانتے ہیں۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں ذرا یہ بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تو ماں کے پیٹ میں یہ بھی جانتا ہے کہ بچہ کالا ہوگا یا سفید ہوگا، تم بھی جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی جانتا ہے کہ اس بچے نے بڑے ہو کر کے کیا کرنا ہے، آگے جا کے عالم بننا ہے، فاضل بننا ہے، نیک بننا ہے، فاسق بننا ہے، فاجر بننا ہے، اس نے جنتی بننا ہے، جہنمی بننا ہے، اللہ تو یہ بھی جانتا ہے، تم جانتے ہو؟ لگاؤ دنیا جہان کی مشینیں اور بتاؤ ہمیں کہ جناب تمہاری مشین یہ بتا رہی، ہمیں بتائیں نا مشین لگا کے کسی بچے کو جی کہ یہ جناب اس نے آگے کتنے بچہ پیدا کرنا یا بچی پیدا ہوگی، کیا پیدا ہوگا، شادی سے پہلے بتا سکتے ہیں یہ؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے اور یہ اگلی بات دیکھیں، جس طرح بچے جو ہیں وہ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اسی طرح وہ بچے جو ہیں ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے باپ کی پشت میں بھی ہوتے ہیں۔ بتائیں یہ باپ کو مشین لگا کے بتائیں کہ اس کے پشت میں کیا ہے، بیٹا یا بیٹی ہے، بتا سکتے ہیں؟ یہ ہمیں علم حاصل ہو رہا ہے، وہ مشاہداتی ہے، وہ تجرباتی ہے، اور جس طرح ہم حصول میں کوشش کر رہے ہیں، ہمارا ایک شے کو حاصل کرنا وہ اور شے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے سبحان اللہ وہ تو شے ہی اور ہے۔ اس وقت امام اہل سنت امام محمد رضا حنفی الماتریدی رحمہ اللہ نے اس کا رد کیا تھا، باقاعدہ اس کے رد پر جو ہے وہ رسالہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجر کی آخری آیات کریمہ میں مشرکین کی تباہی اور بربادی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ یہ سارے انا کفیناک المستہزئین، کہ ہم ضرور بے ضرور آپ کی مدد کریں گے ان مذاق اڑانے والوں کے معاملے میں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ نمٹنے کی خوشخبری سنا دی، اور خوشخبری بھی بئیں الفاظ کہ اتی امر اللہ، فرمایا کہ بس اللہ کا حکم آ ہی گیا ہے جی، فلا تستعجلوہ، بس تم جلدی نہ مچاؤ۔ یہ عطا جو ہے چونکہ ابھی کریمہ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ہیں، تو انہوں نے قتل ہونا ہے مکہ مکرمہ میں آ کر، اور کفار کی پوری جمعیت جو ہے وہ ختم ہونی ہے فتح مکہ کے موقع پر، یہ فتح مکہ کے موقع پر، اور انہوں نے قتل ہونا ہے بدر میں آ کر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو معاملہ ہے، ان کا جو معاملہ ہے اس کو بیان کرنے کے لیے عطا ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا جی، اور ظاہری بات ہے عطا جو ہے یہ زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے وقوع کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے ماضی کا صیغہ۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ عطا، اب یہ کام ہونا مستقبل میں ہے، ان پر عذاب مستقبل میں آنا ہے، وہ جو ان کی جمعیت، ان کا لشکر جو ٹوٹنا ہے، اور ان کے جو سرکردہ لوگ ہیں انہوں نے تباہ و برباد ہونا ہے، ان کا قتل ہے، یا پھر جو لوگ بچیں گے ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہے، یعنی جماعت کفر کی ٹوٹ جائے گی، شرک کی جو جمعیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا اس کو لفظ ماضی کے ساتھ بیان فرمایا جی، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح جی، فتح مکہ سے بھی پہلے، اور جو وفود آ کر کے اسلام میں داخل ہونے تھے ان کے آنے سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، میں جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح آ جائے گی جی، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ اللہ کے دین میں فوجوں کو داخل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، فوج در فوج لوگ جو ہیں وہ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ تو وہاں بھی یہ خبر پہلے سنائی گئی، اور جس لفظ کے ساتھ بیان کیا گیا وہ لفظ ماضی کا ہے، جاء یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور یہاں بھی ماضی کا صیغہ ہے عطا۔ اور ابو لہب جو ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے گا جی، وہاں بھی تبت وہ بھی ماضی کا صیغہ ہے جی،
تبت یدا ابی لہب و تب، تبت بھی ماضی کا اور وتب بھی ماضی، تب بھی ماضی کا، تبا، تبت اور تبا دونوں ماضی کے سیغے ہیں، ہاں جی۔ ابھی جا کے اس نے ہلاک ہونا ہے، برباد ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی جب اس کو بیان کیا تو ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کیا ہے، مستقبل کے اور مضارع کے صیغے کے ساتھ بیان نہیں کیا۔ اس کی اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے، جب کسی کام کا تحقق یقینی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بیان فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ماضی کے ساتھ بیان فرما دیتا ہے، ماضی کے صیغے کے ساتھ، یعنی کہ یہ ایسا ہی ہے کہ اب یہ کام ہو گیا، اب یہ کام ہو گیا۔ جیسے ہم میں سے کوئی کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرتا ہے تو کہتے ہیں لو بس جی آپ کا کام ہو گیا ہے، آپ کا کام ہو گیا ہے، یہ بولتے نہیں بولتے ہیں جی۔ جب پختہ وعدہ کر لیا جائے اور اس کام کا تحقق جو ہے وہ اپنے تئیں لوگ یقینی سمجھتے ہوں تو لوگ اس کو بیان کرنے کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، لو جی آپ کا کام ہو گیا، بس آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 3 مقام، صرف 3 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ ماضی کے ساتھ آنے والے وقت میں کسی معاملے کا ظہور ہونا تھا اس کو ماضی کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ بہت ساری مثالیں قرآن پاک سے بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں جو ہے یہ مثال صرف 10 ہمارے سامنے ہے۔ عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ ہی گیا ہے، بس ہاں اللہ کا فیصلہ آ ہی گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ ہی گئی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ماضی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، ہمارا جو ماضی کے ساتھ بیان کرنا ہے وہ بھی ایک وعدے کی صورت میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو ماضی کے ساتھ بیان کر دے تو اس کا تحقق جو ہے وہ یقینی اور قطعی ہوتا ہے، اس میں جناب کسی طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا نہیں ہے، بالکل وہ جناب اس کا ہونا قطعی ہی ہے اور یقینی ہے ہر طرح سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم شریف ہے وہ بھی یعنی کہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ قطعی اور یقینی ہے، یعنی ہم آج کہہ دیں کہ جناب فلاں معاملہ بس سمجھے کہ 2-3 دن میں ہو گیا اور وہ بعض اوقات نہیں ہوتا، ہاں جی، بلکہ اکثر اوقات نہیں ہوتا۔ جیسے یہ لوگ بعض اوقات پیشین گوئیاں کرتے ہیں، فلاں یہ ہونے والا ہے، موسمی تبدیلیوں کو دیکھ کر کے وہ آگے کی بات کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ وقت آتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہیں جی، وقت آتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کتنی ساری افواہیں پھیلاتے ہیں، لوگوں کو خوف زدہ کر دیتے ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آنے والے دور میں جب وہ وقت آ جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ بہت بڑا ایک انگریز تھا، اس نے یہ افواہ پھیلا دی، وہ سائنسدان کہلاتا تھا اپنے آپ کو، تو اس نے یہ افواہ پھیلا دی کہ فلاں تاریخ جب آئے گی تو دنیا ساری ختم ہو جائے گی، سیارہ سے ٹکرا رہا ہے، بالکل کچھ بھی نہیں بچنا، اس طرح کی باتیں اس نے پھیلا دی۔ جی، اس وقت امام اہل سنت امام محمد رضا حنفی الماتریدی رحمہ اللہ نے اس کا رد کیا تھا، باقاعدہ اس کے رد پر جو ہے وہ رسالہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ آپ نے ایسا اس کو لاجواب کیا، جناب وہ اپنے فرمایا کہ فلاں تاریخ بھی ہوگی، فلاں مہینہ بھی ہوگا، فلاں وقت بھی ہوگا، ہم بھی ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، وہ وہی ہوا پھر، سمجھائے نا جی۔ تو اسی طرح ایک بندہ جو ہے وہ موسمیات کا بڑا ماہر تھا، وہ موسمیات کو دیکھتے ہوئے آگے کہنے لگا جی اتنی تاریخ تک بارش نہیں ہے۔ امام محمد رضا رحمہ اللہ کہنے لگے کہ کس نے کہا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ سیاروں کی چال کو دیکھا ہے، ستاروں کی چال کو دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، وہ گھڑی رکھی ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے وہ اس وقت گھڑیاں چابی والی ہوتی تھیں، ہاں جی، وہ وقت آپ نے بتایا کہ یہ کس وقت کیا بج رہے ہیں مثال کے طور پر، اس نے کہا جی 12 بج رہے ہیں۔ میں کہ اسی وقت 4 بج سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں بج سکتے، جب ٹائم 12 کا ہے تو 4 کیسے بج سکتے ہیں؟ آپ نے وہ سوئی پکڑی اور 4 پہ کر دی۔ میں تم تو کہتے تھے کہ نہیں بج سکتے، 4 ابھی نہیں بج سکتے۔ انہوں نے کہا یہ تو گھڑی آپ کی ہے، آپ جیسے چاہیں گھما دیں اس کو۔ امام محمد رضا رحمہ اللہ کہنے لگے کہ پھر یہ نظام بھی سارا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت چلتا ہے، وہ جب چاہے بارش برسا دے، وہ چاہے تو ابھی بارش برسا دے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ جناب وہ بغیر بادلوں کے، جو بندہ داخل ہوا تھا بادل ہی نہیں تھے، اتنی بات کی، آنن فنن وہاں بادل بھی آ گئے بریلی شہر میں، اسی وقت اس نے آپ نے اٹھ کے دیکھا تو باہر بارش بھی آ رہی تھی۔ اب بتائیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قدرت ہے، وہ جیسے چاہے کر دے۔ اسی طرح کر کے ایک آج کل کے جو ملحدین ہیں نا، فیمنسٹ لوگ جو ہیں، وہ یہ بڑا اعتراض اٹھاتے ہیں، اشکال اٹھاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، یعنی کہ ویعلم ما فی الارحام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، بچہ ہے یا ذکر ہے یا انثی ہے، کیا ہے وہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ لوگ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، پھر آج کل جو ہے وہ سائنسی ترقی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ تو اب
اللہ تعالیٰ کے پاس نہ رہا، جس کو تم اللہ تعالیٰ کا خاصہ کہتے تھے، ہاں جی، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بچی ہے یا بچہ ہے، سمجھا ہے نا جی۔ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب بھی کسی کو دیکھتے ہیں وہ یہ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہوں اور قرآن کو مانتا ہوں، تو فوراً سے پہلے ان کے اندر کا جو غلاظت کا جو بدبودار توڑا ہے نا، اس کا ڈھکن کھل جاتا ہے جی۔ یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ بارش کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن یہ تو سائنسدان بتا دیتے ہیں، محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں کہ بارش آنے لگی ہے۔ اور بھائی بخارات کو دیکھ کر کے اور ان کے رخ کو دیکھ کر کے، بادلوں کو دیکھ کر کے، ان کا راستہ جو ہے نا وہ دیکھ کر کے وہ کس جانب جا رہے ہیں، یہ کہہ دینا کہ بارش آئے گی، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس طرح تو پھر کوئی بھی کہے گا یار بادلوں کو دیکھ کے میں کہہ دیتا ہوں بارش آئے گی، تو پھر بارش بعض اوقات آ بھی جائے اس کے بادلوں کو دیکھ کر کے، تو پھر کیا خیال ہے؟ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعوذ باللہ علم چھین لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خاصہ تھا علم کا، وہ نعوذ باللہ ان کے اس کہنے کی وجہ سے بعض اوقات اگر تطابق پایا جاتا ہے، توافق پایا جاتا ہے، تو کیا خیال ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے، اس کی جو شان ہے، وہ اس کا علم نہیں رہا بھلا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کا جو کہنا ہے وہ تو صرف محض ایک اندازہ ہے اور تخمینہ ہے، وہ بادلوں کو دیکھ کے، وہ موسموں کو دیکھ کے، وہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے، ظاہری بات ہے بادلوں کا رخ دیکھ کے کوئی بتا دے، میں عوام یہ دیکھ کے بتا دیتی ہے کہ بادل یہ کھڑے ہوئے تو بارش آئے گی، اور یہ لوگ جو ہے نا کہیں سے بادل چل رہے ہیں اور ان کی جو دورانیاں، ظاہری بات ہے ان کے تجربات ہیں سائنسی، تو اگر وہ اس کو دیکھ کر کے وہ بتا دیں تو کیا خیال ہے یہ کون سا بڑا مارکا مارا انہوں نے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تفسیر رول بیان میں امام اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ اسی طرح ستاروں کے علوم کا ماہر تھا، تو وہ بتا دیتا تھا بارش کب آئے گی، تو وہ کسی کے ہاں گیا تو چکی والے کے پاس آٹا پسوانے کے لیے، تو وہاں بارش ہونے لگی، تو اس نے کہا کہ ہاں جی کیا کرتے ہو تم؟ اس نے پھر اپنے علوم کو جھاڑنا شروع کر دیا، میں جی بارش آنے لگے تو پہلے بتا دیتا ہوں، میں یہ کر دیتا ہوں، میں محکمہ موسمیات کا بڑا ماہر ہوں۔ تو انہوں نے کہا یا محکمہ موسمیات کے تم کون سے ماہر بنے پھرتے ہو؟ تم تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے بتاتے ہو، میرے گدھے نے تو سائنس نہیں پڑھی آج تک۔ اس نے کہا جی بالکل، گدھا کون سی سائنس پڑھتا ہے؟ اس نے کہا بارش آنے سے بھی پہلے، کئی گھنٹے پہلے، بادل آنے، ہمارے علاقے میں بھی آنے سے پہلے گدھا جو ہے نا جب بارش آنی ہوتی ہے اپنے کان کھڑے کر لیتا ہے، اپنے کان کھڑے کر لیتے تو ہم سمجھ جاتے ہیں لے بھی بارش پہنچی، تو ہم جناب اپنا آٹا گندم جو بھی باہر رکھا ہوتا ہے چکی کے، وہ ہم اٹھا کے اندر کر لیتے ہیں۔ نہیں سمجھ آیا؟ تو بھائی یہ چیزیں کون سی اتنی بڑی چیزیں ہیں جن کو تم لیے پھرتے ہو؟ یہ تو محض تخمینے ہیں اور اندازے ہیں۔ اللہ تبارک، اور یہ دیکھیں ذہن میں رہے، ہمارا جو علم ہے نا وہ ہمیشہ وہ ذرائع سے آتا ہے۔ کس سے آتا ہے؟ ذریعے سے آتا ہے، وہ حواس خمسہ سے آتا ہے، سونگھنے کے ذریعے آتا ہے، سونگھنے کے ذریعے علم آتا ہے ہمیں، دیکھنے کے ذریعے علم آتا ہے، اور کان کے ذریعے سننے سے علم آتا ہے ہمیں۔ یہ جو حواس خمسہ ہیں ان کے ذریعے ہمارا جو علم آ رہا ہے وہ بھی قطعی نہیں ہے، سمجھا نا؟ جو ہمیں علم حاصل ہو رہا ہے وہ مشاہداتی ہے، وہ تجرباتی ہے، اور جس طرح ہم حصول میں کوشش کر رہے ہیں، ہمارا ایک شے کو حاصل کرنا وہ اور شے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے سبحان اللہ وہ تو شے ہی اور ہے۔ ان ذلیلوں کا اس طرح کر کے کہنا ہے جی مشین اٹھا کے لیے پھرتے ہیں، کیا خیال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، وہ بچی ہے یہ بچہ ہے، کیا خیال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مشینوں کے ذریعے جانتا ہے؟ اور یہ بھی بڑی مرتبہ جناب اس طرح کر کے یہ بتا دیتے ہیں کہ بچہ ہوگا بچی ہوگی، بعد میں اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بھی ایسا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ عجیب جاہل لوگ ہیں، سمجھا رہے نہیں سمجھا رہا مسئلہ بھائی؟ تو اسی طرح اب دیکھیں ہم ان سے پوچھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، دوسرا مقام دیکھیں، پہلا یہ تھا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ جانتا ہے کہ پیٹوں میں کیا ہے۔ دوسری آیت مبارک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، تحمل جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، موجودہ بھی اور حال کا بھی، موجودہ بھی اور یعنی حال بھی اور استقبال بھی، موجودہ اور حال ایک کو کہتے ہیں، حال بھی اور استقبال بھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو علم جو ہے ویسے وہ ازلی ہے، اللہ تعالیٰ کا، یہ میں صرف ان کو جواب دینے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یعلم ما تحمل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ما تحمل کل انثی، جو بھی مادہ، یعنی کہ مادہ جو بھی ہے وہ جو کچھ بھی اٹھاتی ہے یا اٹھائے گی اللہ جانتا ہے، یعنی آج جو اس کے عمل میں اللہ وہ بھی جانتا ہے، آئندہ جس کے عمل میں جو آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو ذرا دیکھیں، یہ جس طور پہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ
تخمینہ لگا کے یہ تو بتا سکتے ہیں جو حاملہ خاتون ہو، اور وہ بھی بتائیں گے کتنے مہینوں کے بعد جا کے، 4 مہینوں کے بعد جا کر کے ہیں، اس سے بھی بلکہ آگے جا کر کے بتاتے ہیں، پہلے نہیں بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو آج اٹھائے پھرتی ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں، جو آنے والے دور میں قیامت تک خواتین جو ان کے حمل میں ہوگا، اللہ فرماتا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ ان کو تو علم نہیں، ظن ہے ان کا، وہ بھی مشین کے ذریعے ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہے، وہ تو اسی وقت جانتے ہیں، جب تک مدت پوری ہو جائے پھر بتاتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اب یہ ہمیں بتائیں نا مشین لگا کے کسی بچے کو ہیں جی کہ یہ جناب اس نے آگے کتنے بچہ پیدا کرنا یا بچی پیدا ہوگی، کیا پیدا ہوگا، شادی سے پہلے بتا سکتے ہیں یہ؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے ہیں؟ اور یہ اگلی بات دیکھیں، جس طرح بچے جو ہیں وہ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اسی طرح وہ بچے جو ہیں ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے باپ کی پشت میں بھی ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ باپ کی صلب میں ہوتے ہیں۔ تو بتائیں یہ باپ کو مشین لگا کے بتائیں کہ اس کے پشت میں کیا ہے، بیٹا یا بیٹی ہے، بتا سکتے ہیں یہ؟ لیکن میرے خالق اور مالک کا علم پتہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، حضرت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت پھیرا، اور قیامت تک آنے والی جو آدم علیہ السلام کی اولاد تھی، بیٹے بیٹیاں جو بھی تھے، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے باہر نکال دیے، آدم علیہ السلام کی پشت سے باہر نکال دیے اللہ تعالیٰ نے۔ جنتی ایک طرف تھے، جہنمی ایک طرف تھے۔ بتائیں یہ تو نعوذ باللہ من ذالک پتہ نہیں کون سا علم اٹھائے پھرتے ہیں۔ اب بتائیں نا ذرا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو علم یہ ہے، پھر یہ بتا سکتے ہیں کسی بھی نوجوان کو، کسی بھی مرد کو کھڑا کر، کسی بچے کو کھڑا کر کے ہاں بھی یہ اس کے ہاں یہ اولاد پیدا ہو؟ بتائیں پھر ہمیں بھی۔ عجیب احمق لوگ ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تمہارا ظن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، وہ قطعی ہے، وہ یقینی ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے۔ کس طرح کی بونگیاں مارتے پھرتے تم؟ نعوذ باللہ من ذالک، جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے تو ہمارے لوگ بیچارے وہ بھی پھسل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار بات تو بڑی کی ہے اس نے۔ وہ جو تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں، یہ تو مشین کے ذریعے پتہ چل گیا کہ یہ بھی جانتے ہیں بھائی۔ اب دیکھیں جاننے میں اصل میں ان جاہلوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالق اور مالک ہونا مانا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا مانتے، پھر اللہ تعالیٰ کا خالق ہونے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم مانتے، تو ان کی دماغ ویسے سیٹ ہو جاتی، ان کا دماغ ٹھیک ہو جاتا۔ نہیں سمجھ آیا؟ اب دیکھیں مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، اس کو دیکھ کے ہر بندہ یہی کہے گا یہ موبائل ہے جی، یہ بڑی بات ہے۔ یا پھر ابھی سامان پڑا ہوا ہو، سامان کو جوڑنا ہو جی، اور کوئی پتہ نہ چل رہا ہو یہ کس چیز کا سامان ہے، مٹیریل کس چیز کا ہے۔ اب بتائیں بنانے والا اور اسے دیکھ کے بتانے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں کا علم برابر ہو سکتا ہے؟ انگوٹھی ہے نا کسی کے پاس جی، ایک بندہ کہے انگوٹھی، یار کیا علم ہے اس کا، دیکھ کے بتا دی اس نے انگوٹھی ہے بھائی یہ تو ہیں، اور دوسرا ہے وہ سنار بنانے والا۔ اب بتائیں بنانے والے کا اور اسے دیکھ کے بتانے والے کا علم ایک ہے؟ جب دماغ خراب ہے۔ یہ تو ہے نا انگوٹھی دیکھ کے بتا دینا کو بڑا اپنے آپ کی طرف فن خان سمجھنے لگے۔ یہ ایسے ہی جیسے ایک بندہ جو ہے نا وہ کہنے لگا کہ اپنے دوست کو کہنے لگا کہ میرا بیٹا جو ہے نا بندے کو دیکھ کے نام بتا دیتا ہے، بندے کو دیکھ کے نام بتا دیتا ہے۔ وہ بھی حیران ہوا، اس نے کہا یار اپنے بیٹے سے پوچھو میرا نام کیا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا اپنے چاچو بلال کا نام تو بتاؤ، اپنے چاچو بلال کا نام بتاؤ۔ اس نے کہا بلال۔ اس نے کہا یار واہ کیا بات ہے۔ اب وہ بھی بیچارہ عقل کا پورا تھا، اب وہ پکڑ لیتا بھائی یہ تو نے بتایا ہے۔ اب بندہ ان سے پوچھے ہم کو یہ جو کچھ بھی تم ٹیوے لگا رہے ہو، زن لگا رہے ہو، تخمینے لگا رہے ہو، یہ تو سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا ہے، تمہارے پاس اپنا کیا ہے وہ بتاؤ۔ نہیں سمجھ آ رہا؟ تمہارے پاس اپنا کیا ہے وہ ذرا بتاؤ، وہ ذرا ہمیں سمجھاؤ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائی دیکھیں یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم اللہ تعالیٰ کا علم بھی یہی ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور بیٹی ہے یا بیٹا ہے، وہ تو ہم بھی جانتے ہیں، وہ تو ہم مشین کے ذریعے جانتے ہیں۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں ذرا یہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تو ماں کے پیٹ میں یہ بھی جانتا ہے کہ بچہ کالا ہوگا یا سفید ہوگا، تم بھی جانتے ہو
اللہ تعالیٰ تو یہ بھی جانتا ہے کہ اس بچے نے بڑے ہو کر کے کیا کرنا ہے، آگے جا کے عالم بننا ہے، فاضل بننا ہے، نیک بننا ہے، فاسق بننا ہے، فاجر بننا ہے، اس نے جنتی بننا ہے، جہنمی بننا ہے۔ اللہ تو یہ بھی جانتا ہے، تم جانتے ہو؟ لگاؤ دنیا جہان کی مشینیں اور بتاؤ ہمیں کہ جناب تمہاری مشین یہ بتا رہی، نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ ہاں تم باقی چھوڑو، صرف رنگت بتا دو یار، گورا ہوگا کالا ہوگا، بتا سکتے ہیں؟ دنیا جہان کی مشین کوئی بھی نہیں بتا سکتی بھائی، اور پھر اس کا نیک خوش بخت ہونا بدبخت ہونا یہ بتا دو۔ تو بھائی یہی ہے، ایک ہے انگوٹھی کو دیکھ کے کہنے والا یہ انگوٹھی ہے، ایک ہے بنانے والا، بنانے والے میں اور دیکھ کے بتانے والے میں یہ انگوٹھی ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، ایک نہیں ہو سکتے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو پھر سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ میں روک کے ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں علم غیب جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اگر انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی سند ماموریت کے طور پر ان کو علم عطا فرما دیتا ہے، ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا علم اور انبیاء کرام علیہ السلام کا علم برابر ہو گیا ہے۔ اللہ کے علم میں اور میرے آقا علیہ السلام کے سارے انبیاء میں سب سے زیادہ علم اللہ نے میرے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، اور اللہ کے علم میں اور حبیب کریم علیہ السلام کے علم میں جو فرق بیان کیا امام احمد رضا حنفی الماتریدی رحمہ اللہ نے الدولۃ المکیہ میں، الدولۃ المکیہ یہ مکہ مکرمہ میں بیٹھ کے لکھی تھی کتاب امام نے، ہاں جی، اس کتاب میں جو فرق بیان کیے ہیں وہ کتنے سارے فرق بیان کیے ہیں۔ اللہ کا علم فرمایا کہ ذاتی ہے، آقا علیہ السلام کا علم جو ہے وہ عطائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ جناب ازلی ابدی ہے، اور اس طرح کر کے بہت سارے فرق بیان کیے ہیں۔ تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور آقا علیہ السلام کا علم جو ہے وہ یوں ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی شان علم غیب اللہ کی شان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حبیب کریم علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا علم غیب جو ہے، تو پھر آپ لوگ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے علم غیب کیوں ثابت کرتے پھرتے ہیں؟ ایک مولوی صاحب کی میں نے تقریر سنی، قسم خدا کی میں تو ہل گیا وہ سن کے، اپنے تئیں وہ بہت بڑا خطیب ہے، اس نے کہا جی میں گیا دبئی میں گیا، میں نے ٹوٹی کے نیچے ہاتھ ڈالا تو پانی خود بخود آنے لگ گیا۔ کہتا جی میں نے کہا لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے، یہ تو ٹوٹی کو بھی علم غیب ہے، بتائیں یار کیا بات ہے؟ وہ عقل موت ہے؟ اور بھی تم اتنا ہی بھول جاتے ہو یار کہ چلو آقا علیہ السلام کی تم نے یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو علم غیب دی ہے اور کل علم غیب دیا ہے، تو پھر یہ کہنا کہ ٹوٹی کو بھی علم غیب آ گیا ہے یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ شان اللہ کی شان، حبیب کریم علیہ السلام کی شان، اللہ کی ذاتی شان، حضور کی عطائی شان اتنی تم نے عام کر دی، ٹوٹیوں کو بھی دیتے پھرتے تم۔ دروازہ گیا کھل گئے جی، کہا جی دیکھو جی دروازے کو بھی علم غیب ہے، میں آ گیا ہوں۔ تو یہ اس معاملے میں ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے بھائی، اس طرح نہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو، حبیب کریم علیہ السلام کی شان کو تم جناب عام کرتے پھرو، گو کہ ہم مانتے ہیں کہ تم جناب کسی پہ طنز کرتے ہوئے یہ بات کر رہے ہو، لیکن علم غیب یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کو تم اس طرح کر کے ٹوٹیوں کے لیے دروازے خود بخود کھل جائیں اس کے لیے بیان کرتے پھرو، اس کے لیے ثابت کرتے پھرو، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا؟ ہاں تو اس لیے اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرع مبارکہ کے حدود میں رکھنا چاہیے۔ ہاں اس طرح کی باتیں چھنچھوڑے لوگ کرتے ہیں، اس طرح کی جو دلائل ہوتے ہیں وہ عالم بندہ تو علم کی دلیل دیتا ہے نا، عالم بندہ اس طرح کی باتیں تھوڑی کرتا ہے، ہاں چھنچھوڑا پن ہوتا ہے یہ اس طرح کی علماء کی زبان پر اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی۔ ہاں عالم جو ہے وہ اپنے علم کے ذریعے بات کرے گا، عالم جو ہے اپنی تحقیق پیش کرے گا، کہ نہیں سمجھ آیا؟ جس طرح کہتے ہیں نا 100 سنار کی ایک لوہار کی، ہے نا، سنار نے اپنی ہتھوڑی استعمال کرنی ہے، لوہار نے اپنی ہتھوڑی استعمال کرنی ہے، اور عالم نے اپنا علم استعمال کرنا ہے یا نہیں؟ ہاں عالم جو ہے وہ ہمیشہ اپنے علم سے قائل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔